جی السلام علیکم خرم، کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک۔ مصروفیت تو نہیں ہے آپ کی؟ ہاں مصروفیت نہیں، بس وہ میں پڑھ رہا تھا، پیپر تھا منڈے والے دن، میرے 2 پیپر تھے، اس لیے میں زیادہ مصروف تھا۔ اچھا یہ بتائیں، مجھے ریسنٹلی پتہ چلا ہے ایکچولی آپ اسحاق جہلوی صاحب کے فالوور ہیں، نہ کہ جیلمی صاحب کے، ایسا ہی ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ مجھے گفتگو سے اندازہ ہوا ہے کہ آپ ایکچولی اسحاق جہلوی صاحب کے فالوور ہیں، مرزا شرزا آپ کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے، مرزا تو شاہی کوئی نہیں، مرزا کے خلاف تو ہم نے کمپین کافی جو ہے وہ چلائی تھی، کافی اس کی غلط باتیں تھیں، اچھا تو وہ ہم نے جو ہے ویڈیوز وغیرہ اس میں بنائی تھی، لیکن یہ ہے کہ صحیح بات ہم سب کی، صحیح بات تو میں بریلویوں کی بھی دے دیتا ہوں۔ اچھا، نہیں مرزے کی کون سی غلط باتیں آپ نے جو آپ سمجھتے ہیں، پتہ لگے نا کہ آپ ایکچولی آپ نے اس کو کیسے، پھر اس سے آپ بالکل کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہاں پہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اصل میں معاملہ یہ ہے نا، سب سے پہلے حدیث ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا باقی 2017 کے بعد جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں کہ کتنا تکبر نظر آ رہا ایسا تو ہے، ہے، تکبر تو یعنی اس میں بھرا ہوا ہے۔ ہاں تو بس وہ چیز جو ہے ٹارگٹ کر گئی مجھے، تو میں نے کہا یار یہ جو چیز ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو خراب ہے تو پھر وہ حد درجے کی خراب ہے، تو اس لیے میں نے کہا یار مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ سارے ہی ایک ہی گاؤں کے ہیں، سارے ایک ہی حمام کے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یہ مرزا جو ہے یہ تو آپ پہلے اس کو فالو کرتے رہے ہیں لیکن پھر آپ نے چھوڑ دیا اس کو؟ نہیں میں شروع سے ہی مولانا اسحاق مدنی صاحب کو فالو کرتا اچھا اسحاق صاحب کے فالوور ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مرزا صاحب، ہوں۔ ہاں مرزے کو مرزا ویسے آپ صاحب سنتے کو رہے ہیں نالج کے لیے؟ کیا ہوا؟ یعنی مرزے کو آپ ویسے سنتے رہے ہیں نالج کے لیے؟ ہاں مرزا صاحب کے لیے میں سنا، میں نے بہت زیادہ نالج کے لیے نہیں، خیر ان کی باتیں بہت ٹھیک تھیں، تو وہ پھر ہم سنتے گئے تو ان کے بھی پھر ہم سننے لگے، ہم ان کے بھی شاگرد کرانے لگے، اکثر لوگ مجھے زیادہ تر لوگ اسی حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ پلمبری ہے، اچھا اچھا، لیکن ایکچولی آپ اسحاق لیکن جہلوی اصل میں صاحب کے ایسا نہیں ہے۔ فالوور، اچھا اچھا، تو اسحاق جہلوی صاحب کی جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، آپ ان سے متفق ہیں؟ بالکل۔ اچھا اچھا، ذرا میرا موضوع صحابہ کو لے کے ہوتا ہے، میں تو باقی وہ جو ادھر ادھر اعتراض کرتے رہتے ہیں میں اس پہ نہیں جاتا ہوتا، میرا تو ذرا صحابہ موضوع ہے تو میں اسی کے بارے میں پوچھتا ہوں، تو جو ان کے نظریات ہیں آپ ان سے متفق ہیں صحابہ کے بارے میں، یہ اسحاق جہلوی صاحب کے؟ جی دیکھیں ان کے نظریات جو صحیح ہیں نا سارے، ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بابا بالکل معصوم الخطا ہے، ہوں بابا جی، اچھا میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کی جتنی بھی باتیں بالکل جو صحیح ثابت ہیں، جو صحیح قرآن و حدیث سے ہوں، یا جن کا مطلب بھی پازیٹیو نکلتا ہو، ہاں بالکل متفق ہوں، لیکن وہ چیز جو انہوں نے جذبات میں آگے غلط کہہ دی ہو مثال کے یا طور پہ کسی بھی وجہ سے، کچھ یا اشارہ انجینئر کریں گے؟ صاحب نے، تو اس چیز سے میرا اعلان برات ہے۔ نہیں اسحاق صاحب نے اگر کوئی بات ایسی کر دی ہو تو آپ اعلان برات کرتے ہیں، تو کچھ بتائیں گے کہ کون سی کچھ باتیں ایسی ذکر کر دیں؟ ہاں اس میں کوئی بھی بات آ سکتی ہے، ایک کوئی آپ کوئی کے بھی بات، ایکسپیرینس میں یعنی بات یہ آئی ہے؟ اوور آل بات ہے، جس طرح امام احمد بن حنبل نے کہا یا امام ابو حنیفہ نے کہا نا کہ جو بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پہ دے مارو، جی جی، تو تو وہ پھر میں سب کے اسی لیے لیے پوچھ رہا ہوں نا مفروض ہے۔ کہ اسحاق صاحب کی کون سی بات آپ نے ایسی دیکھی تو آپ نے اس سے بالکل ڈس ایگری کیا؟ یہ دیکھیں نا، یہ آپ کی طبیعت کا انصاف ہے نا، اس کی کوئی مثال تو دیں کہ آپ نے فلاں جگہ پہ ان کی بات کو مناسب نہیں سمجھا اور آپ نے اس سے ڈس ایگری کیا ہے اور اس کو چھوڑا ہے۔ ابھی تک تو میری نظر میں ایسی کوئی گزری نہیں ہے۔ یعنی فی الحال تقریباً آپ ہر چیز سے جو وہ کہتے ہیں اس سے متفق ہیں؟ ہاں بالکل بالکل۔ اچھا، تو ویسے انہوں نے جو سیدنا معاویہ علیہ السلام کے بارے میں اور سیدنا علی علیہ السلام اور سیدنا طلحہ و زبیر اور سیدنا عثمان علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، وہ آپ کو ساری کی ساری درستی نظر آتی ہیں؟ انہوں نے کافی سخت زبان استعمال کی ہے، جی ان کی زبان تو کافی سخت ہے اس معاملے میں، تو دیکھیں معاملہ یہ ہے نا، آپ اس پہ ان اگر سے ہم برات بات کریں نا کریں پھر۔ سب سے پہلے حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر، ہوں، تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہی ہے۔ تو اسحاق صاحب نے تو سخت زبان استعمال کی کہ نہیں کی؟
ہاں وہ بالکل، یہ دیکھیں وہ احادیث سے جو انہوں نے استنباط کیا، جو انہوں نے بتانا تھا وہ اپنی طرف سے انہوں نے بتا دیا، لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کی، اب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا مولا علی رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی صحابی ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بارے میں اب پہلے میں گفتگو کرتا تھا، لیکن میں اب گفتگو نہیں کر رہا ان پر، تو میں خاص طور پہ گفتگو نہیں کر رہا کسی سے. میں کوئی اگر بات کرتا ہے تو میں اس کو شٹ اپ کال دے دیتا ہوں کہ یار مجھ سے بات نہ کرو، اس چیز میں نہیں پڑھ رہا. یعنی سیدنا معاویہ کے بارے میں آپ ضرور گفتگو کرتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں کرتے؟ نہیں، گفتگو اب میں ان پر بھی نہیں کر رہا. اچھا، گفتگو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یعنی ایک حد تک بندہ کی بات کرتا ہے، جس نے میرا پوائنٹ ماننا ہے ٹھیک ہے، نہیں ماننا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اب مناظرہ کسی سے نہیں کر رہا. نہیں ویسے آپ نے سیدنا معاویہ، اب آپ نے ظاہر ہے ہمارے ساتھ بھی گفتگو بہت دفعہ کر چکے ہیں، اپنے گروپوں میں بھی کر چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے، ساری گفتگو رد بھی دیکھ چکے، ہر چیز دیکھ چکے، آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ کیا حاصل ہوا آپ کو کہ سیدنا معاویہ علیہ السلام، سیدنا علی علیہ السلام اور دیگر ہے کہ جو قرآن و حدیث سے سمجھ آیا ہے نا، ہاں وہ بتائیں آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ اس کو نہیں، قرآن و حدیث سے جو سمجھ آیا ہے اس کو مان لیا جائے اور اس پہ خاموشی اختیار کر لی جائے. اختیار کچھ بندہ اللہ کو بھی دے دینا، سارا خود ہی یہاں پہ کور کر دینا ہے، خود ہی سب کو عدالت ساکت کر دینی ہے، سارا معاملہ کر دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کام کا آپ نے پھر کیا چھوڑا؟ نہیں، پھر یہ کام نہیں نہ کیا آپ کے اسحاق جہلوی صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹھہر جاؤ، میں بتاتا ہوں پھر. ٹھیک ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں دیکھیں نا، برسر ممبر ایسی باتیں چھیڑنا بھی اور پھر ساتھ میں کہنا کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، مطلب انہوں نے تو ویڈیو بنا کے ہر جگہ پھیلائی ہے. نہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں نا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. نہیں ویسے مجھے بتائیں نا، اپنا نتیجہ تو بتائیں نا مجھے. معاملہ تھا اس کو سامنے کیوں لے کے آنا تھا، کیونکہ وہ جو عباسی ہے نا، آپ نے اس کی کتاب پڑھی ہوگی، بات سنیں نا، عباسی کا تعارف بھی سنیں، تعارف بھی اس نے کرایا ہے. یقین جانے کہ عباسی کو بہت لوگ جانتے ہوں گے. دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک غیر معروف کو معروف بنا دیتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو معروف کرنا چاہتے ہیں. آپ نے لوگوں کو کہا جی عباسی ہیں، تو لوگوں نے پھر عباسی کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. اچھا، ادھر سے بہت سارے لوگ اس کی کتابیں پڑھ کے ادھر ہو گئے. یہ تو پرابلم ہوتی ہے نا، جب چیزیں اتنی معروف نہیں ہوتی بھائی، ان کو غیر معروف ہی رہنے دو. ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی انہوں نے کیا، اپنا نتیجہ بتائیں نا. قرآن و حدیث سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا ہے؟ آخر آپ کی ہم سے اتنی دفعہ گفتگو بھی ہوئی، دوسروں سے بھی ہوئی، ٹھیک ہے، مناظرے بھی میں آپ کر چکے ہیں. میں یہ نکالتا ہوں کہ میں نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑا اور میں نے مناظرے ترک کر دیے. تو سیدنا معاویہ علیہ السلام کے بارے میں اب آپ وہ جو ایک لمبی سی کو کیا کہتے ہیں، بہت خلاف بات کرتے ہیں آپ ان کے. ہماری کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے، اگر ہم سنی ہیں تو پھر تو ہم صحابی مانتے ہیں. نہیں، اگر آپ ان کو صحابی مانتے ہیں تو پھر ان کے اوپر آپ بڑی شدید قسم کی، جیسے کہتے ہیں ایک طرح کی تبرہ بازی ہوتی ہے. آپ کے ساتھی بھی کرتے ہیں. میں ان پہ تبرہ نہیں کرتا. میں نے جتنا یزید کو میں لانتی کہتا ہوں، اس حساب سے میں حضرت معاویہ پر میں نے کوئی تبرہ نہیں کیا. نہیں، آپ سنیں نا، آپ یزید کو نہیں، آپ یزید کو لانتی کہتے ہیں، کبھی تبرہ نہیں کیا. نہیں سنیں نا، آپ خود دیکھیں کہ میں نے کبھی ان کو کچھ کہا ہو کہ یار انہوں نے یہ کر دیا جی، یا ان کو میں یہ کہہ دوں کہ جی نعوذ باللہ، یہ جس طرح شیعہ کہتے ہیں، یہ صاف فرق واضح ہے نا. یہ آپ بتائیں، آپ یزید پہ لانتی تو بھیج دیتے ہیں، انجینئر بھی ان کو سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتا ہے، صحیح ہوگا، پھر تو انجینئر بھی رافضی نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یزید کو آپ لانتی مطلب لعنت بھیجتے ہیں، تو پھر آپ میں عدل کیوں نہیں ہے کہ آپ پھر مالک بن اشتر پہ کیوں نہیں بھیجتے، جس نے سیدنا عثمان بن عفان کو قتل کیا؟ ہاں، یہ بالکل آپ کا یہ مالک اشتر اور محمد بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میرے نزدیک ہیں. کیوں ان پہ لعنت بھیجے نا، ان پہ ام المومنین نے لعنت بھیجی ہے. ہاں، وہ اس کا اور یزید پہ کسی صحابی کی لعنت آپ نہیں بتا سکتے مجھے، جبکہ میں نے ام المومنین رکھ دی آپ کے سامنے. اب آپ بتائیں، انصاف کریں آپ. جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی، صحیح بات ہے. مطلب ہے جائز بات ہے نا کہ دیکھیں یزید کے اوپر ہمیں یزید کے اوپر، ہاں جی دیکھیں، ہمیں یزید کے اوپر کسی صحابی سے لعنت نہیں ملتی. آپ پھر بھی بھیجتے ہیں، بھیجیں، ٹھیک ہو گیا، آپ کی زبان آپ کے ساتھ. اور کچھ اکابرین نے بھی کام کیے ہیں اس طرح کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، انصاف کا تقاضا ہے. مالک بن اشتر کے اوپر ام المومنین نے لعنت بھیجی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عدل نہیں ہے، اور سیدہ صفیہ کتا کہہ رہی ہیں. یہ بالکل ہے، یعنی ہم گواہیاں آپ کو وہاں سے دے رہے ہیں. آپ کو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک اشتر پہ پہلے انہوں نے بھیجی کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ قاتلین میں سے تھے. یہی بات ہے.
ہاں تو آپ بھی تو یزید کے بارے میں جو سمجھتے ہیں اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں لوگ. مالک بن اشتر پہ کم از کم مطلب ہے دیکھیں نا, ام المؤمنین کہہ رہی ہیں, یہ کہنا کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی مطلب بڑا مشکل کام ہے. ادھر یزید کے اوپر کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی, حالانکہ کسی صحابی کی گواہی نہیں ہے, کسی تابعی نے بھی لعنت نہیں بھیج دی اس کے اوپر. یعنی یہ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں, یہ حسن زن آپ کو صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہمیں ملتی ہے. نہیں, وہ بالکل ملتی ہے, تو میں کہہ رہا ہوں الٹا حق میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن مالک بن اشتر کے لیے آپ کا اتنا حسن زن ہے, اتنا مطلب مرزے نے تو اس کو اویس کرنی بنا کے پیش کیا ہے. یزید کو کریں جو کرتے ہیں آپ, مطلب دیکھیں نا یزید کو آپ کریں جو کرنا ہے, لیکن جس اصول کے اوپر آپ چل رہے ہیں ٹھیک ہے, اس اصول کے تحت تو اس سے کہیں زیادہ آپ کے پاس گواہیاں موجود ہیں مالک بن اشتر کے اوپر, اور آپ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے پھرتے ہیں. ہاں کیونکہ ہمارے نزدیک نا, میں آپ کو ایک مین بات بتا دیتا ہوں, کیونکہ اب تو مناظرہ میں نے کسی سے کرنا نہیں ہے, جی لیکن میں آپ کو ایک مین بات بتاتا ہوں کیوں ہمارے نزدیک ایسا کیوں ہے. سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, آپ کو کم از کم 2 آرگومنٹس مل جاتے ہیں. دیکھیں حنابلہ کے نزدیک یہ اس لیے ہے کہ ان کے ہاں مالک اشتر اور محمد بن بکر رضی اللہ عنہ دونوں حضرت عثمان بن عفان علیہ السلام کے قاتلین میں شمار نہیں ہوتے, اور ایک بھی صحیح سند سے کوئی ثابت نہیں کر پایا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ہمارے حنابلہ کے ہاں دونوں ہی مالک اشتر اور محمد بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ مطلب دیکھیں نا, آپ نے, میں نے سیدہ ام المؤمنین کہہ رہا ہوں, سیدہ صفیہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں حنابلہ. اب مجھے بتائیں کہ اس دور کو سن لیں, ان کے لیے ہمارے پاس جواب اصلی یہ ہوتا ہے کہ ام المؤمنین کے پاس یہ جواز, سیدہ صفیہ بھی ہے نا, انہوں نے ان کو کہا, پھر اس نے خود بھی کہا ہے, اور پھر سیدہ صفیہ نے آپ کو گواہی دے دی کہ وہ ان کا پانی, یار کمال کرتے ہو, رسول اللہ زندہ ہوتے مجھے بتاؤ مالک بن اشتر بار سیدنا عثمان کا پانی بند کر کے بیٹھا ہوتا, کیا بات کرتے ہو. کچھ تو مطلب ہے, کوئی دل میں آپ لوگوں کے کوئی نرمی نہیں ہے, آپ کے دل میں کوئی درد نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کریں, بات یہ ہے نا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس تو پہلے خلفاء سے اتنی روایتیں یا کسی دوسرے صحابی سے اتنی پہنچی ہی نہیں ہے. تو حضرت تو زیادہ تر چل رہے ہیں حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا, حضرت ابن عباس, تو آپ اندازہ سنیں نا, تو اچھے اندازے آپ نے سارے مسعود کی مراسیل پہ چل رہے ہیں. نہیں, آپ اچھے اندازے سارے آپ نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں مالک بن اشتر کے لیے, جس کے لیے آپ کے پاس سب سے زیادہ گواہیاں آ رہی ہیں, وہ مین کلپریٹ ہر طرف سے ثابت ہو رہا ہے, اور آپ اس کو, اور یزید کے خلاف آپ کے پاس گواہی بھی کوئی نہیں آ رہی, الٹا کچھ اس کے حق میں چل رہی ہیں. لیکن تو یہ اعتدال تو نہ ہوا آپ کا. مالک اشتر, وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, مالک اشتر کے لیے ہمارے ہاں ایک بھی معتبر صحیح سند سے گواہی موجود نہیں ہے کہ وہ قاتلین میں شامل تھے. یہ چیز تو پکی ہے نا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں قاتل ہوں, ہم نے شیخ مدینہ کو قتل کیا, حضرت اس کے الفاظ ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. ہاں وہ روایت بھی آپ نے کی, اس میں دیکھ لیں کہ اس میں اتنی علتیں اس روایت کی, کوئی علت نہیں ہے. اس علت پر, کون سی علت ہے؟ اس علت پر حنابلہ کی پوری کی پوری بات سنیں, یہ حنابلہ بات سنیں, یہ حنابلہ کیا ہوتا ہے, روایت ہے بالکل پکی ٹھکی سند ہے, اور اس بندے نے جس نے یہ پورا بیان کیا ہے اس کا ذرا بہت زیادہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں زیادہ بحث نہیں کر رہا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا اتنی موجود ہے کہ میں آپ کو پورا بک بھیج دوں گا, میں نے پڑھی ہے نا ایک روایت حضرت, پوری کی پوری ذرا یقین جانیے میں نے وہ ساری پڑھی ہے جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں نا. پتہ ہے وہ شیخ ہے, پتہ نہیں کیا, شیخ طلت, ہاں شیخ طلت, وہ جس بندے نے لکھی ہے اس نے, سنیں حضرت سنیں نا, میں نے پوری پڑھی ہے نا, بتا رہا ہوں, میرے گروپ میں شیئر ہوئی ہے, اور میں نے آج سے 2 سال پہلے بھی پڑھی ہے, 1.5 سال پہلے. وہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے یقین کریں آپ کو ہنسی آئے گی, میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے ظاہر ہے, ٹھیک ہے. اس نے اتنی کو گپ لگائی ہے, پتہ اس نے ایک راوی کا بیچ میں نام لیا ہے, کہتا ہے جی اس کا یہاں پہ تفرد ہے اور یہ مکسر نہیں ہے, اور اس لیے یہ کیا باتیں کر رہے ہو. اس کو توثیق ہو چکی, امام ابو حاتم نے کر دی, ٹھیک ہے, معتبر توثیق ہو چکی, حالانکہ وہ متشدد امام ہے, اور نیچے کہانی کر رہا ہے کہ چونکہ یہ تفرد ہے اس کا, اور میں نے شیخ طلت کو فون کیا, یعنی اس سے پوچھا, اس نے شیخ طلت نے کہا ہاں اس کی روایت کو ہم نہیں لیں گے. کیا بات کرتے ہو بھائی, اس نے کسی پائے کے محدث کو متقدمین میں سے پیش نہیں کیا کہ اس کی روایت کو ہم قبول نہیں کریں گے, اور وہ پوری کی پوری, اور آپ کہتے ہیں علت, کوئی علت نہیں بھائی, گپ لگائی ہے اس نے, ٹھیک ہے, اور صحیح روایت ہے بالکل. لیکن پھر اسی کی آپ کی جیسے کہتے ہیں نا مطابقت کہہ لیں آپ, اس کے مضمون میں سیدہ عائشہ مل گئی ہمیں, لعنت بھیج رہی ہیں بھائی, صرف الزام نہیں لگا رہی ہیں. پھر انہوں نے بد دعا دی ہے ان دونوں کو, پھر وہ مرے بھی اس طرح سے ہیں. پھر ادھر سیدہ صفیہ نے اتنی بڑی گواہی دے دی کہ یہ پانی بند کر کے بیٹھا ہوا تھا, یہ ان کی نماز میں روکتا تھا, یہ کتنا ظالم انسان تھا. یار آپ کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
کو اپنا اعتدال بھی تو کرو نا. یزیدیوں سے گلا کرتے ہو کہ تم یزید کے حامی کیوں ہو, ادھر کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ آپ نہیں سمجھتے آپ بھی ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں سارے. یہ شیخ طلعت کی کون سی کتاب ہے یہ؟ اس کتاب کو نہیں, شیخ طلعت سنیں, یہ اس نے جو پوری تحقیق لکھی ہے نا اس روایت کے رد میں, وہ ہمارے گروپ میں آئی ہے, میں کو پرائیویٹ میں بھیج دوں گا, آپ پڑھیں گے آپ کو ہنسی آئے گی. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہانی اس نے سنائی ہے, وہ تو نہیں ہے من دم علی براءت المالک؟ ہاں جی, وہ کہتا ہے برہان البطنی عظیم برات فلانا جو بھی ہے. وہ کتاب چھوڑ دیں, وہ اس میں خود گپ لگائیے. یہ بات اس طرح تو میں نہیں, سیدہ صفیہ نے جو اس کو سنیں, تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, سیدہ صفیہ نے آپ کے سامنے ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ ان کا پانی سب کچھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. پھر سیدہ عائشہ علیہ السلام اس پہ لعنت کر کے اس کو باقاعدہ بد دعا دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, سیدہ عائشہ وہ ہیں جو نہ صرف ام المومنین ہیں, ہم ان سے دین لیتے ہیں. بھائی کیا بات کرتے ہو؟ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے یزید کے ساتھ موازنہ کیا اس کا, یزید کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے اس پہ لعن طعن ہے. آپ نہیں ایکسٹریم پہ چلے گئے ہو. جس بندے کے خلاف آپ کو اتنا مل جائے کم از کم منہ پتہ چپ کر لیتا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے کہہ رہے ہیں آپ. تو یار ڈاکٹر صاحب آپ میری بات اگر پوری سنیں تو صحیح, میری بات اگر آپ پوری سنیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں. آپ نے جس بتایا تو ہے, کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ برہان والی کتاب. نہیں, کتاب کو چھوڑ دیں, ہو گیا نا, میں آپ کی بات کر رہا ہوں نا. سنیں, آپ بتا دیں نا, لیکچر سیریز ہے, میں آپ کو وہ ساری بھیج دوں گا انشاءاللہ. سنیں نا, آپ اپنا بتا دیں. میں نے سیدہ صفیہ, سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور اس کی, ٹھیک ہے, اور میں نے سارا آپ کے سامنے رکھا ہے, اور میں نے یزید کا موازنہ کیا. کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو, اور ادھر لعن طعن ہے, تو آپ بھی ایکسٹریم پہ ہیں. آپ نے مالک بن اشتر کو کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہو گیا. یعنی جو بندہ سیدنا عثمان کا کھانا پینا بند کرے اور ان کی سواری کے منہ پہ مارے اور وہ اس کو کہیں کہ اس کتے سے مجھے دور کرو, آپ کہتے ہو یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا خوف تو کرو. وہ سواری سے دور کیا تھا, اس سواری سے دور اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ اصل میں دیکھیں اس کی اب ہے ہر ایک چیز کی تعویل ہے نا. کیوں تعویل آپ کریں گے بھائی؟ آپ کو تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں. وہ اس کو کتا کہہ رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہو تعویل کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر کوئی سنیں, مجھے ایک بات فرض کریں خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی کوئی ایک روایت یزید کے خلاف ہوتی نا, یقین جانیں آپ لوگوں نے چھلانگیں مارنی تھی. آپ نے کسی کو تعویل کی گنجائش دینی تھی. کیا بات کرتے ہو آپ یار؟ آپ نے ایکسٹریم اپنا لیا ہے. اگر آپ ان کو یزیدی کہتے ہو, آپ کا بھی یہی حال ہے. سیدنا عثمان کے نہیں, تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں نا, جب سیدنا عثمان علیہ السلام کے معاملے میں آپ اس ایکسٹریم پہ جائیں گے کہ سامنے گواہیاں موجود آ رہی ہیں, صحیح روایات آ رہی ہیں, لیکن ادھر یزید کے بارے میں عثمان علیہ السلام کے ہم بالکل ساتھ ہیں. اگر حضرت عثمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ فتنے کے وقت حق پہ ہیں, یہ ہمارے پاس حدیث ہے. حضرت ابوبکر اپنے وقت پہ حق پہ ہیں, حضرت عمر حق پہ ہیں, حضرت عثمان حق پہ ہیں, اور مولا علی علیہ السلام حق پہ ہیں. ہاں, سارے حق پہ ہو گئے نا. یہ تو اس پہ اہل سنت کی کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. سارے حق پہ ہو گئے. یہ چلے ٹھیک ہے, میں نے مالک بن اشتر کا ظاہر دیکھیں آپ نے اپنا موقف دیا. میں نے آپ کو ایک بات سمجھانی تھی کہ میں سوچ رہا تھا بیسیکلی کہ کہاں ہم اکٹھے ہو جائیں, کسی ایک بات پہ جمع ہو جائیں. میرا مقصد یہ ہے, آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, کہ میں آپ کو ایک بات کم از کم سمجھاؤں کہ ایکسٹریم پوزیشن لینے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو چیز غلط ہے اس کو غلط پھر کہنے کی ہمت ہر ایک میں پھر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ یزید کے معاملے میں سختی اپناتے ہیں, بسم اللہ 100 بسم اللہ کریں, لیکن آپ کو پھر یہ ہر جگہ سختی اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے,